اعوذ بکلماتِ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب، سورۃ نمبر 33، آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ پہلے کچھ لیکچرز میں ہم آیات کریمہ پڑھیں گے جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بعد میں ایک لیکچر میں ان کا خلاصہ زندگی کا قصے کا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا کوئی کمال نہیں، جو کمی کوتاہی غلطی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف بھائی ان کا ہود۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا ہود نے اے قوم میری عبادت کرو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ غیر اس کے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا بھلا نہیں تم تقوی یا پرہیز کرتے، یا کیا نہیں تم ڈرتے اللہ سے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداران نے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا قوم اس کی میں سے، انا لنراک من صفاحۃ، بے شک ہم، البتہ ہم پاتے ہیں تمہیں بیوقوفوں میں سے، بیوقوفی میں، فی صفاحت، صفا ہوتا ہے بیوقوف ہونا اور صفاحت ہو گیا بے وقوفی، تو ہم پاتے ہیں تمہیں بیوقوفی میں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہم، البتہ ہم ظن کرتے ہیں تمہیں یا سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں تمہارے بارے میں، من الکاذبین، کاذبین یعنی جھوٹوں میں سے۔ قال یا قومی، کہا نوح علیہ السلام نے، اب کہہ رہے ہیں کہ اے قوم میری، لیس بی صفاحۃ، نہیں مجھ میں یا مجھے کوئی بیوقوفی، ولیکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں کیا ہوں، رسول ہوں من جانب رب کے تمام عالمین کے۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، میں بلاغ کرتا یعنی کہ پہنچاتا ہوں تم لوگوں تک رسالات یعنی کہ پیغامات رب میرے کے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں ہوں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا امانت دار، ناصح امین۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، آوا کیا بھلا، او ہوتا تو یا ہوتا، یہ آوا کیا بھلا عجب لگتا ہے تمہیں، یعنی کہ تعجب ہوا تمہیں کہ آ گیا پاس تمہارے ذکر من جانب رب تمہارے کے، علی رجل منکم، ایک مرد پر، ایک رجل پر تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تنبیہ کرے تمہیں، خبردار کرے تمہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور ذکر کرو یعنی کہ یاد کرو جب بنایا اس نے تم لوگوں کے لیے خلفاء یعنی کہ جانشین بعد میں قوم کے نوح کے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے زیادہ عطا فرمایا تمہیں خلق میں، بسط یعنی کہ بسطہ جو ہوتا ہے نا پھیلانا، اس سے سین، لیکن یہاں پہ پھر بسطتن میں سواد آ گیا ہے، تو اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اور ذکر کرو اس بات کا، یعنی یاد کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا، ان کے خلف ہوتا ہے پیچھے ہونا، تو ان کے پیچھے آنے والا بنایا، جیسے آقائے دو جہان علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے حضرت ابو بکر، مولا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو پھر ان کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کیا گیا، ورنہ وہ خلیفۃ الرسول بن جاتے تو پھر بار بار خلیفہ لفظ آتا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس ذکر کرو آلاء، یہ وہی آلاء علی نشانی یا نعمت کو کہتے ہیں، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہی نشانی کا ذکر ہے، تو بس ذکر کرو نشانیوں کا اللہ تعالیٰ کی تاکہ تم ہو فلاح پاؤ۔ اچھا آلاء جو علی ہے نا، بیسکلی اس کا مطلب نشانی ہے، تو اس میں اچھی نشانیاں یعنی کہ نعمتیں بھی آتی ہیں اور عبرتیں بھی آتی ہیں، تو ذکر کرو نشانیوں کا رب اپنے کی۔
قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا ان لوگوں نے کہا کیا آئے ہو تم ہم پر، یعنی کہ آئے ہو تم ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی ایک کی، کہ وہ ہم یہ عبادت کریں کہ اللہ ایک ہے وہ نظر ما کانا یعبد آباؤنا، اور نظر جو ہے یہ نہ ہم اور وزرا چھوڑ دینا، تو یہ جو ہے اس میں واو محذوف ہو گیا، تو اور ہم چھوڑ دیں جو تھے جن کی عبادت کرتے جن کی بندگی کرتے باپ دادا ہمارے، فاتنا بما تعدنا، پس لے آؤ ہمارے پاس جو تم وعدہ کرتے ہو ہم سے یا ہمیں وعید سناتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو جس کی، ان کنت من الصادقین، اگر ہو تم صادقین میں سے یعنی کہ سچ بولنے والوں میں سے۔ اب اس میں دیکھیں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے اپنے باپ دادا کی جو کی ہوئی حرکتیں تھیں وہ بہت زیادہ ضروری تھی، ایک نبی کا پیغام، ایک نبی کا جو ہے توحید بتانا وہ ضروری نہیں، اور انسان یہ جو ہے کم عقل ملون یہ اپنے باپ دادا کی کی ہوئی غلط حرکتوں کو زیادہ افضل سمجھتے تھے، استغفر اللہ۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہا کس نے؟ ہود علیہ السلام نے، یقیناً واقع ہو چکی تم لوگوں پر من جانب رب تمہارے کے رجس یعنی کہ ناپاکی یا گندگی، اور غضب یعنی کہ شدید غصہ۔ اتجادلوننی، کیا تم جدال یعنی کہ جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان اسماء کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، جو اسم رکھ دیے تم لوگوں نے خود جس کے، وآباؤکم، اور باپ دادا نے تمہارے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کوئی بھی سلطان، یعنی کہ بے دلیل بات ہے جن اسماء کے بارے میں تم لوگ مجھ سے لڑائی جھگڑے کرتے ہو۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس انتظار کرو تم لوگ، بے شک میں ہوں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں میں سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، بس نجات دے دی ہم نے اس کو اور ان کو جو ساتھ تھے اس کے ساتھ رحمت کے، من جانب ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور قطع فرما دی ہم نے دابر یعنی کہ جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی آیات ہماری کی، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ اس کے بعد اب سورہ ہود سورت نمبر 11 میں ذکر آتا ہے، ملتا جلتا ذکر ہے تو ہم تھوڑا سا نسبتاً سپیڈ سے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف بھائی ان کا ہود، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا اس نے اے قوم میری عبادت کرو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی، نہیں تم لوگوں کے لیے کوئی الہ غیر اس کے، ان انتم الا مفترون، نہیں تم سوائے یہ کہ افترا کرنے والے یعنی کہ گھڑنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میری نہیں میں سوال کرتا تم لوگوں سے، یعنی کہ میں نہیں مانگتا تم لوگوں سے اس پر اجر، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، نہیں اجر میرا سوائے اس پہ جس نے پیدا کیا مجھے، یعنی کہ میرا اجر میرے پیدا کرنے والے پر ہے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم لوگ عقل کرتے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے قوم میری مانگو مغفرت تم لوگ رب اپنے سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف یعنی کہ اس سے توبہ مانگو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ ارسال فرمائے گا آسمان سے تم لوگوں پہ لگاتار، یعنی کہ لگاتار برسنے والا، تو یعنی کہ موسلا دھار بارش تم پہ ارسال فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ زیادہ کر دے گا تمہیں قوت میں قوت تمہاری پر، یعنی کہ جتنی قوت ابھی تمہاری ہے، کیونکہ قوم عاد بہت مضبوط بہت قوی قوم تھی، تو اسی قوت سے بھی تمہیں زیادہ قوت میں اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ تم رخ پھیرو منہ پھیرو جرم کرنے والے بن کے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اچھا انہوں نے کہا اے ہود نہیں لائے تم ہم پر
کوئی بینہ یعنی کہ کوئی بیان شدہ یا واضح دلیل تم ہم پہ نہیں لائے، اور نہیں ہم کہ ترک کرنے والے الہ اپنے کو یعنی کہ اپنے الہوں کو تمہارے قول پر، تمہارے کہہ دینے سے ہم اپنے الہ کو نہیں ترک کر دیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم تمہارے لیے کہ ایمان لانے والے یعنی کہ تم پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں کہتے ہم سوائے اس کے کہ لاحق کر دیا ہے۔ آروا ہوتا ہے آر، باعث آر ہونا، اسی سے عروہ بھی ہے اور آری ہونا، تو ہم نہیں کہتے ہم سوائے یہ کہ آر لگ گیا ہے تم پر یعنی کہ لاحق ہو گیا ہے تمہیں بعض الہوں نے ہمارے برائی میں، یعنی کہ ہمارے ہی الہوں نے تم پر جو ہے نا کوئی آر لاحق کر دیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہا اس نے ہود علیہ السلام نے کہ بے شک میں ہوں کہ میں شاہد بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اور شاہد بنا لو تم لوگ، بے شک میں ہوں بریء ذمہ اس سے جس سے تم شرک کرتے ہو، یعنی کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں تو بالکل بریء ذمہ ہوں، میں تو اللہ پہ شہادت لے آتا ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، بجائے اس کے پس قید یعنی کہ چال چلو تم لوگ مجھ پر، جمیعاً تم سب میرے ساتھ کوئی مکر کرو، میرے ساتھ کوئی چالیں چلو، پھر تم نظر کا انتظار کا وقت نہیں دیے جاؤ گے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں توکل کرتا ہوں میں رب پر، رب میرے پر اور رب تمہارے پر، تم اس کو رب مانو یا نہ مانو وہی رب ہے تمہارا بھی۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی دبہ ہوتا ہے، دبہ جانور، تو نہیں کوئی جانداروں میں سے سوائے وہ کہ اخذ فرمانے والا ہے وہ اس کو پیشانی سے۔ اس کے بارے میں اب یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ماتھے کے پیشانی سے جو اخذ کرے گا یعنی کہ پیشانی کے بالوں سے فرشتے کھینچیں گے جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے ان کو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک رب میرا ہے صراط مستقیم پہ یعنی کہ سیدھے راستے پہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم لوگ رخ موڑتے ہو تو یقیناً بلغ کر چکا یعنی کہ پہنچا چکا ہوں میں تم لوگوں تک جو ارسال کیا گیا میں ساتھ جس کے تم لوگوں کی طرف، یعنی کہ میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی تم تک پہنچا چکا ہوں، میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہوں، آگے ماننا نہ ماننا تم لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور خلف میں بھیج دے گا یعنی کہ خلیفہ یا جانشین بنا دے گا رب میرا کسی قوم کو غیر تمہارے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہیں تم ضرر پہنچا سکتے اس کو کسی شے کا بھی، یعنی تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک رب میرا ہر شے کے اوپر ہے حفیظ یعنی کہ نگہبان۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا امر یعنی کہ حکم ہمارا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، نجات عطا فرما دی ہم نے ہود کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے ساتھ رحمت کے من جانب ہمارے۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور نجات عطا فرما دی ہم نے اسے عذاب غلیظ سے۔ اردو میں تو ہم غلیظ کہتے ہیں نا گندے کو، اصل میں غلظہ کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت ہونا، تو پھر غلیظ عذاب غلیظ کا مطلب ہے بہت سخت عذاب۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ ہیں عاد، اب تلکا ہوتا ہے مونس کے لیے، وہ مونس، تو جو قوم ہے تو عاد جو ہے قوم اس کے لیے صیغہ مونس ہے، تو یہ تھی عاد، اس طرح سمجھ لیں۔ جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے جہد یعنی کہ انکار کیا آیات سے رب ان کے وعصوا رسلہ، اور انہوں نے عصیان کیا رسولوں اپنے سے۔ تو اب یہاں پہ ہو رہا ہے کہ رسولوں سے، رسول کی جمع، تو اس سے جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عاد پہ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں اور رسول بھی آئے ہوں گے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اتباع کیا ان لوگوں نے امر یعنی کہ حکم کا ہر جبار ضدی کا،
ہر جبر کرنے والے ضدی کے کا انہوں نے اتباع کیا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے اتباع میں لگا دی گئی، یعنی کہ ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور یوم قیامت بھی. الا ان عادن کفروا ربہم، خبردار بے شک عاد نے کفر کیا ان لوگوں نے رب ان کے کا. الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار بعد یعنی کہ دوری ہے عاد کے لیے، جو کون تھی؟ جو تھی قوم ہود. الحمدللہ رب العالمین. یہاں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پہلا لیکچر ختم کرتے ہیں. صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.